أشهد أن لا إله إلا الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، فباب السواك. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. مسواک کا بیان ہے۔ مسواک وضو کی سنتوں میں سے، طہارت کی سنتوں میں سے ہے۔ غسل اور وضو سے پہلے آدمی منہ کی مکمل صفائی کے لیے مسواک کرتا ہے، اور یہ عمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا محبوب تھا۔ مختلف مواقع پر، مختلف حالتوں میں آپ مسواک کیا کرتے تھے۔ شکلیں ہمارے ساتھ درس میں آئیں گی، تو اس لیے طہارت کے باب میں، وضو کے باب میں اہل علم، محدثین کرام اور فقہا مسواک کا مسئلہ پیش کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں۔ جیسا کہ ہم لوگ جانتے ہیں، عربی میں سواک کہتے ہیں، سواک، ساک یسو کو۔ اس کا اطلاق دانت صاف کرنے کے عمل پر ہوتا ہے، اور اس لکڑی پہ ہوتا ہے جس سے دانت صاف کیا جائے۔ اس کو آلہ کہہ لیجئے، وہ سامان جس کے ذریعے دانت رگڑا جائے، صاف کیا جائے، یا دانت سے پیلا پن ہٹایا جائے، دانت میں کھانے پینے کی اشیاء جو پھنسی ہوئی ہے ان کو صاف کیا جائے۔ زبان کے اوپر بھی مسواک کو رگڑا جائے تاکہ منہ اور زبان بالکل صاف ہو جائے، مکمل صفائی ہو جائے۔ خاص کر وضو کے وقت میں، نماز کے وقت میں، جب آدمی تقرب اللہ کے لیے اللہ کے سامنے کھڑا ہوا ہے اور اس کے منہ سے قرآن کی آیت نکل رہی ہے، اس وقت فرشتے بھی موجود ہوتے ہیں، تو ایسی صورت میں منہ سے بھی خوشبو آنی چاہیے۔ نطق کے ساتھ، گویائی کے ساتھ جو ہوا باہر نکلے وہ بھی پاکیزہ ہوا نکلے، تو منہ کی، دانت کی صفائی کے لیے اور رب تعالیٰ کی رضا و خوشنودی کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے مسواک کرنا، یہ ایک تاکیدی سنت ہے اور بڑا ہی پسندیدہ عمل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مسواک سے بڑی محبت تھی، جیسا کہ حدیثوں سے آپ کو معلوم ہوگا۔ تو مسواک، جس کو سواک عربی میں کہتے ہیں، اس کا اطلاق فعل پر ہوتا ہے، یعنی دانت صاف کرنے کے عمل کے اوپر، اور اس لکڑی پر، خواہ وہ پیلو کی لکڑی ہو جو سب سے اچھی ہوتی ہے، یا اسی طریقہ سے کھجور کی لکڑی، کھجور کی ٹہنی کو کاٹ کر کے لوگ مسواک بناتے ہیں۔ اسی طریقہ سے انجیر کی ٹہنی کی مسواک بنتی ہے۔ ہمارے یہاں لوگ نیم کے درخت کی بھی مسواک بناتے ہیں۔ مختلف لکڑیوں سے لوگ دانت صاف کرتے ہیں۔ کچھ لوگ ہیں کہ صاحب وہ برش اور پیسٹ سے دانت صاف کرتے ہیں۔ تو بہرحال منہ کی صفائی اور اس کی تطہیر اور نظافت مقصود ہے، یہ بڑا پسندیدہ عمل ہے۔ چنانچہ حدیث جو اس باب میں آئی ہے، پہلی حدیث، اور ترتیب میں، کتاب کی ترتیب میں 17ویں حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لولا ان اشق علی امتی، اگر میں اپنی امت پر مشقت نہ سمجھتا، باعث مشقت نہ سمجھتا اس عمل کو، اگر میری امت پر مجھے مشکل نہ گزرتا، تو میں ان کو ہر نماز کے وقت مسواک کرنے کا حکم دیتا۔ یعنی اگر مجھے مشقت کا اندیشہ نہیں ہوتا کہ میری امت کے اوپر یہ کام پر مشقت ہوگا، باعث مشقت ہوگا، میری امت مشقت میں پڑ جائے گی، حرج اور تنگی میں پڑ جائے گی، اگر اس بات کا اندیشہ نہیں ہوتا تو میں ان کو ہر نماز کے وقت میں مسواک کرنے کا حکم دیتا۔ لولا ان اشق علی امتی، اگر میں اپنی امت پر دشوار نہ سمجھتا تو حکم دیتا۔ گویا کہ دشوار سمجھنے کی وجہ سے یا دشوار مشقت ہونے کی وجہ سے میں نے حکم نہیں دیا۔ لولا عربی میں ایک کلمہ ہے، لفظ ہے،
جو ہے حرف امتناع لوجود شیء، ایک چیز کی ممانعت اس لیے ہوتی ہے کہ دوسری چیز پائی جاتی ہے۔ مشقت چونکہ پائی جا رہی ہے یہاں، اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم نہیں فرمایا۔ اس کے مقابلے میں لو آتا ہے، ایک لفظ لو ہوتا ہے، وہ حرف امتناع لامتناع ہے، دونوں چیز نفی ہوتی ہے۔ لو جاء زید لدرس علی، اگر زید آتا تو مجھ سے پڑھتا، وہ نہ آیا نہ اس نے پڑھا۔ اس کے علاوہ اس کے برعکس لما ایک لفظ ہوتا ہے، لما جاء زید جاء عمر، جب زید آیا تو امر آیا، چونکہ زید بھی آیا تو امر آیا، تو وہ حرف وجود لوجود ہے۔ اور لو حرف امتناع لامتناع ہے، ایک چیز کی نفی ہے تو دوسرے کی بھی نفی ہے۔ لیکن لولا جو ہے وہ ایک چیز کی نفی ہے ایک چیز کے وجود کی وجہ سے، دوسری چیز کے وجود کی وجہ سے ایک چیز کی نفی ہے۔ تو یہاں مشقت، لولا ان اشق، اگر مشقت نہ ہوتی تو میں حکم دیتا، چونکہ مشقت ہے اس لیے میں نے حکم نہیں دیا، یا میں حکم نہیں دے رہا ہوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اور ظاہر ہے کہ یہ حکم سے مراد حکم وجوبی ہے، واجب اور فرض کی حیثیت سے میں حکم دے دیتا اگر مشقت کا اندیشہ نہیں ہوتا، لیکن میں وجوب کی حیثیت سے حکم نہیں دے رہا ہوں، کیونکہ استحباب تو ابھی باقی ہے، ہر وضو کے وقت میں، ہر نماز کے وقت میں مسواک کرنے کا استحباب تو باقی ہی ہے۔ تو جس امر کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نفی فرمائی کہ میں حکم دے دیتا، وہ امر وجوب ہے، امر فرض ہے۔ اور ظاہر ہے کہ امت سے مراد امت اجابت ہے، جو دین میں داخل ہے، جو آپ کا کلمہ پڑھتی ہے، وہ امت جو امت دعوت ہے، وہ مسلمان ہی نہیں ہوئی ہے تو وہ وضو کیا کرے گی، اور مسواک کی اس کو نوبت اور ضرورت وضو اور نماز کے وقت میں کیا پڑے گی؟ تو اسی یہ بات بالکل واضح ہے۔ اس سے اہل علم نے دلیل پکڑا ہے کہ امر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امر جو ہوتا ہے وہ اصلاً وجوب پر دلالت کرتا ہے، جب تک کہ کوئی دلیل نہ پائی جائے جو اس وجوب کو ندب کی طرف، استحباب کی طرف پھیرے۔ قرآن نے بھی کہا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت کرنے والے ڈرے اس بات سے کہیں ان کو فتنہ اور عذاب علیم نہ پکڑ لے۔ تو امر میں اصل ہے وجوب، یہی جمہور اصولیوں کا ماننا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں، امر کی استحباب، امر اصل میں استحباب پر ہے کہ حکم شریعت میں مشروع ہے، تاکید کے لیے وجوب کے لیے دلیل الگ سے چاہیے۔ اور ایک تیسرا نظریہ اس سلسلے میں ہے کہ اگر حکم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم عبادت سے متعلق ہو تب وہ وجوب پر دلالت کرے گا، اور اگر آداب اور اخلاق سے متعلق ہو تو استحباب پر دلالت کرے گا۔ یہ ایک ضابطہ اہل علم نے بیان کیا ہے، اور یہ توجیہ بھی بہت اچھی توجیہ ہے۔ تو بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم وجوبی امت کو نہیں دیا، مسواک کرنے کا حکم وجوبی، اس لیے کہ یہ عمل پرمشقت ہے۔ عند کل صلاۃ، ہر نماز کے وقت میں۔ اب نماز عام ہے، فرض نماز بھی ہے، ہر فرض نماز کے وقت میں، کہ جب اقامت ہو جائے یا اقامت ہو رہی ہو، جب آدمی کھڑا ہو تو امام کے تکبیر تحریمہ کہنے سے پہلے امام یا مقتدی، اور مقتدی امام اور مقتدی یا جو چاہے، مسواک اس کی جیب میں ہو، نکالے، دائیں سے شروع کرے، 2-3 مرتبہ اس نے اوپر نیچے رگڑا، اور پھر مسواک کو جیب میں رکھ کے اللہ اکبر کہا۔ امام بھی کرے، مقتدی بھی کرے نماز کے وقت۔ اور بعض روایتوں میں ہے ان دا کل وضوء، ہر وضو کے وقت میں۔ تو دونوں طرح کی حدیث ہے، وضو کے وقت میں بھی مستحب ہے، تاکیدی استحباب ہے، اور نماز کے وقت میں بھی، کہ جب نماز کھڑی ہو تو اس وقت مسواک کرے، امام اور مقتدی دونوں۔ اگر کرنا چاہے تو مستحب ہے، فرض نماز ہو یا سنت ہو جی، یا اسی طریقے سے جنازہ کی نماز ہو، جب نماز شروع ہونے کا وقت آیا تو رگڑ لیا مسواک کس دانت پہ۔ اسی طریقے سے عید کی نماز بھی داخل ہو سکتی ہے، صلاۃ کسوف بھی، کوئی سی بھی نماز، اس وقت مسواک کرنا نماز کے وقت میں، اور وضو کے وقت میں الگ ہے۔ حنفیہ نماز کے وقت کے قائل نہیں، وہ کہتے ہیں کہ مراد ہے اندا کل صلاۃ، اندا وضو کل صلاۃ، ہر نماز کے لیے کیا جانے والے وضو کے لیے کے وقت کرنا چاہیے، کیونکہ اگر نماز کے وقت میں کریں گے تو پھر منہ میں کلی کرنے کی ضرورت پڑے گی، مسواک کو دھونے کی ضرورت پڑے گی۔ ہم نے کہا بھائی ضروری نہیں ہے کہ ہر وقت لعاب نکلے ہی اور ہر وقت کلی کرنے کی ضرورت ہی پڑے، ماشاءاللہ وہ اس نے وضو کے وقت میں مسواک کیا ہی ہے، منہ صاف ہے، خشک مسواک کو 2 مرتبہ اس نے رگڑ لیا، پھر اس کو جیب میں رکھ لیا اللہ اکبر کا۔ تو چونکہ منہ دانت صاف ہی ہے، اس لیے پھر سے دوبارہ منہ کو صاف کرنے یا مسواک کو دھونے کی اس وقت فوری ضرورت نہیں ہے، بعد میں نماز کی فراغت کے بعد آدمی مسواک کو دھو کر کے رکھے گا دوسرے وقت کے لیے، تاکہ اس کے اندر بو پیدا نہ ہو، بدبو پیدا نہ ہو۔ بہرحال
تو وضو کے وقت میں بھی اور نماز کے وقت میں بھی. اب یہ وضو کے وقت میں کس وقت کریں؟ کیا وضو شروع کرنے سے پہلے مسواک کر لیں، اس کے بعد اس کو دھو کر کے جیب میں رکھ لیں، پھر بسم اللہ کریں، اس کے بعد دونوں ہاتھوں کو کلائیوں تک 3 مرتبہ دھوئیں جو مسنون عمل ہے، اس کے بعد کلی اور ناک میں پانی ڈالیں؟ یا کہ بسم اللہ کر کے پہلے دونوں ہاتھوں کو کلائیوں تک دھو لیں، اس کے بعد مسواک کو گیلا کر کے مسواک کو رگڑ دیں دانت میں، اور اس کے بعد کلی کریں، ناک میں پانی ڈالیں؟ تو ان دا کل وضوئن اگر ہے ہر وضو کے وقت تو وضو شروع کرنے کے بعد. اب کچھ علماء نے کہا کہ وضو سے پہلے، وضو سے قریب، کہ مسواک کیا اس کے بعد بسم اللہ کر کے وضو شروع کیا. بہرحال معاملے میں گنجائش ہے، معاملے میں کوئی تنگی نہیں ہے، چاہے بسم اللہ کہنے سے پہلے، وضو شروع کرنے سے پہلے مسواک کر لیجئے، یا بسم اللہ کے بعد کلائی دھونے کے بعد مسواک کیجئے، پھر کلی ناک میں پانی ڈالیے. تو یہ 2 وقت جو ہے وضو کی تاکید کا، یہ مسواک کی تاکید کا گویا کہ ہمارے سامنے ہے، وضو کے وقت میں اور نماز کے وقت میں. اور جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ جمہور امت کے علماء تو کہتے ہیں کہ نماز کے وقت میں بھی مسواک کرنا مسنون ہے، جیسا کہ ظاہر حدیث دلالت کرتی ہے. عند کل صلاتن، عند کل وضوئن الگ لفظ ہے، عند کل صلاتن الگ لفظ ہے. تو اس لیے دونوں کو اس کے ظاہری معنی پر محمول کرے تو وضو کے وقت میں بھی مستحب ہے، سنت ہے مسواک کرنا، اور نماز کے لیے بھی ہے. صرف حنفیہ نماز کے وقت کے مسواک کے قائل نہیں ہے. جی، دوسری حدیث جو ہمارے سامنے آئی ہے یہ بھی ایک وقت کو متعین کر رہی ہے کہ کس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم بطور خاص مسواک کیا کرتے تھے. تو دوسری حدیث ہمارے سامنے حذیفہ ابن یمان رضی اللہ عنہ کی روایت ہے. کہتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قام من اللیل یشوس فاہ بالسواک. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رات میں جگا کرتے، اذا قام من اللیل، جب رات میں اٹھتے نماز کے لیے، تو اپنے منہ کو شاس یشوسو مانے اپنے منہ کو دھوتے، منہ کو صاف کرتے، یا مسواک سے منہ کو دھوتے. یہ زیادہ اچھا بنا، مسواک آگے ہے، کہ اپنے منہ کو صاف کرتے مسواک سے، کیونکہ سونے کے بعد میدے سے جو بخار چڑھتا ہے، جو گیس چڑھتی ہے، اس کی وجہ سے منہ کے اندر اسمیل آ جاتا ہے، بسا اوقات بدبو آ جاتی ہے. تو اس لیے زیادہ تاکیدی صورتحال اس وقت ہوتی ہے کہ آدمی اٹھے تو کلی کرے اور پھر مسواک کو تازہ کر کے گیلا کر کے وہ اس کو رگڑے اور صاف کرے، تاکہ اس کے منہ کی بدبو زائل ہو اور منہ صاف ستھرا ہو، تاکہ قرآن پڑھے گا، فرشتے ساتھ میں ہوں گے، اللہ سے سرگوشی کرے گا. نماز میں بندہ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے تناجی کرتا ہے، سرگوشی کرتا ہے، اس لیے وہ صورت بھی اچھی ہے کہ جب رات میں سو کر کے جگے، تہجد کے لیے جگے یا فجر کے لیے جگے، تو پہلے مسواک کرے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رات میں اٹھتے، نیند سے بیدار ہوتے، تو یشوس فاہ، شاس یشوسو، اپنے منہ کو دھوتے بالسواک، مسواک سے. تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ یہ بھی وقت جو ہے سو کے جگنے کے بعد کا جو وقت ہے وہ مسواک کے لیے تاکیدی وقت ہے. اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو جب آپ پڑھیں گے تو معلوم ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں تشریف لے جاتے، داخل ہوتے، تو مسواک کرتے ہوئے داخل ہوتے. اور اسی طریقے سے آیا کہ جب گھر سے نکلتے تو مسواک کرتے ہوئے نکلتے. قرآن مجید کی تلاوت کے وقت مسواک کرے آدمی. اسی طریقے سے جب بھی منہ کا ذائقہ بدل جائے، زیادہ بولنے کی وجہ سے یا زیادہ دیر تک چپ رہنے کی وجہ سے، تو بھی مسواک، اس کا کوئی وقت نہیں ہے، یہ سنت مطلقہ ہے. جب بھی منہ کا ذائقہ بدلے، منہ کے ذائقے کو، منہ کی بو کو، منہ کے اسمیل کو ضائع کرنے کے لیے اور تطہیر نظافت کے لیے یہ عمل پسندیدہ. اچھا، ایک چیز پر اور غور کیجئے، جو ابھی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہم نے پڑھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں مشکل نہیں سمجھتا اپنی امت کے لیے تو ہر نماز کے لیے نماز کے ساتھ وضو کرنے کا حکم دیتا. تو اس سے معلوم ہوا کہ ہر نماز کے اندر ظہر بھی داخل ہے، عصر بھی داخل ہے، اور بھی نمازیں داخل ہیں. تو رمضان میں جو کچھ لوگ جو کہتے ہیں کہ زوال کے بعد مسواک نہیں کرنا چاہیے، ان کے اوپر رکھیں، کیونکہ ایک تو زوال کے بعد مسواک نہ کرنے کی ممانعت کی کوئی روایت نہیں ہے. صرف یہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے نزد اللہ کو روزے دار کے منہ کی بو مشک سے زیادہ پسند ہے، تو یہ مسواک کرنے سے یہ بو زائل ہو جائے گی، خلوف زائل ہو جائے گا. حالانکہ وہ خلوف منہ کی بو نہیں ہے یا دانت اور زبان کی بو نہیں ہے، بلکہ وہ خلوع معدہ کی وجہ سے، معدہ خالی ہونے کی وجہ سے جو گیس فارم کرتی ہے، اس کی وجہ سے منہ میں ایک اسمیل ہوتی ہے، جو بظاہر تو ناپسندیدہ ہے، لیکن چونکہ اللہ کی عبادت کی وجہ سے وہ بو
اور اسمیل پیدا ہوتی ہے منہ کے اندر، اسی لیے وہ اللہ کو مشک کی خوشبو سے بہتر ہے۔ وہ بو جس کو خلوف کہا گیا ہے وہ مسواک کرنے سے ظاہر نہیں ہوگا، تو اسی لیے معقل صلاتین کا لفظ بتا رہا ہے کہ زوال کے وقت ظہر کی نماز ہو، اسی طرح سے عصر کی نماز ہو، اس میں بھی مسواک کرے۔ حضرت عامر بن ربیعہ رضی اللہ عنہ سے ترمذی میں روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزے کی حالت میں اتنا مسواک کرتے کہ ما لا احصیہ ہے، میں گن نہیں سکتا۔ تو اس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بکثرت وضو کیا کرتے تھے اور بکثرت مسواک کیا کرتے تھے، اور زوال کے بعد بھی روزے کی حالت میں مسواک کرتے تھے، اسی لیے اس کو مکروہ سمجھنا زوال کے بعد یہ قول صحیح نہیں ہے۔ دوسرا وقت آپ نے محسوس کیا کہ جب رات میں جگتے سو کر کے تو منہ کو رگڑتے، دانت کو صاف کرتے، گویا کہ سو کے جگنے کے بعد یہ دوسری حالت ہے جہاں مسواک مستحب ہے، اور کیوں نہ ہو، کیونکہ نیند کی وجہ سے منہ کا ذائقہ بدل جاتا ہے۔ اور تیسری حدیث جو اس باب کے اندر آئی ہے جس سے مسواک کرنے کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ عمل کتنا محبوب تھا، اس کا اندازہ اس بات سے لگائیے جو حدیث سامنے ہمارے آ رہی ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی، کہ مرض الموت میں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک طرح سے سکرات الموت کی کیفیت ہے، آخری دن ہے زندگی کا، آخری لمحہ ہے، اور اس وقت بھی آپ کی رغبت ہو رہی ہے مسواک کرنے کی۔ چنانچہ اما عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ دخل عبد الرحمن ابن ابی بکر دخل عبد الرحمن ابن ابی بکر صدیق رضی اللہ عنہما علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ عبد الرحمن بن ابی بکر یعنی میرے بھائی، سگے بھائی تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے۔ تو آدمی اپنی بہن کے پاس جاتا ہے، بیٹی کے پاس جاتا ہے، خالہ کے پاس جاتا ہے، جیسے حضرت عبداللہ بن عباس اپنی خالہ میمونہ کے پاس گئے، وہیں رات گزارا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تہجد کا حال معلوم کرے۔ تو اسی طریقے سے حضرت ابن عمر اپنی بہن حفصہ کے پاس جایا کرتے تھے، اسی طریقے سے حضرت ابو بکر یا ان کے صاحبزادے عبد الرحمن اور دوسرے آیا کرتے تھے عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس۔ تو آئے وہ، اور حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر کے ہاتھ میں، کہتے ہیں کہ وہ مع عبد الرحمن کے ساتھ سواک مسواک تھی، یعنی وہ آلہ لکڑی کا، یستن بہی، جس سے وہ اپنے دانت کو صاف کر رہے تھے۔ استنا یستنو کے معنی ہوتا ہے تیز کرنا، چونکہ دانت جب صاف ہو جاتا ہے تو ایک طریقہ سے جیسے کہ ہتھیار کے اوپر یا دھاردار چیز کے اوپر جیسے سان چڑھاتے ہیں دھار کو تیز کرنے کے لیے، اس طریقہ سے گویا کہ مسواک کے بعد دانت تیز ہو جاتا ہے، صاف ہو جاتا ہے یا چمکیلا ہو جاتا ہے۔ تو حضرت عبد الرحمن ابن ابی بکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، حضرت عائشہ کے حجرے میں تشریف لائے، اور وہ مسواک کر رہے تھے، درا حالے کے وہ مسواک کر رہے تھے۔ اس کا معلوم ہے کہ کسی بڑے آدمی کے پاس مسواک کرنا یہ بے ادبی نہیں ہے، یہ عمل مشروع ہے، جیسا کہ عبد الرحمن ابن ابی بکر نے کیا۔ فَأَبَّدَهُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بصرہ، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابدا ابدہ تبدید مانے ہوتا ہے لفظ میں تفریق، مراد ہے کہ نظر کو آپ نے آگے دوڑایا، آپ کی نظر دراز ہوئی اور آپ نے عبد الرحمن بن ابو بکر کو دیکھنا شروع کیا کہ وہ مسواک کر رہے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بہت ذہین فتین خاتون تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو جب دیکھا کہ آپ کی نظر عبد الرحمن کی مسواک کی طرف ہے تو سمجھ گئی کہ آپ مسواک کرنا چاہتی ہیں۔ دوسری حدیث میں ہے کہ کیا آپ مسواک کرنا چاہتے ہیں، کیا میں آپ کے لیے عبد الرحمن سے مسواک لے لوں؟ تو آپ نے گردن ہلائی کہ ہاں، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو سوال کریں گے نہیں، تو انہوں نے خود آپ سے اجازت لے کر کے سوال کیا کہ عبد الرحمن ذرا مسواک دینا۔ اور پھر جب انہوں نے مسواک دیا تو کہتی ہیں کہ فاخذت السواک، میں نے مسواک لے لی اپنے بھائی عبد الرحمن سے، فقضمتہ، اور بعد میں قسم تو میں نے اس کو توڑ دیا، جس حصے کو انہوں نے چبایا تھا، یا قضمتہ میں نے دانت سے اس کو کاٹ دیا، کاٹ کے پھینک دیا، اور پھر اس کو دھونے کے بعد، صفائی کے بعد اپنے دانت سے میں نے اس کی کچی بنائی، اس کو چبایا، چبانے کے بعد نرم کیا تاکہ وہ برش کی طریقہ سے ہو جائے، جس سے آپ رگڑیں، اپنے دانت کو بالکل نرم کر دیا، اور رگڑنے کے بعد، نرم کرنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا کہ آپ مسواک کر لیں۔ ماشاء اللہ، کہتی ہیں کہ بہت اچھی طریقے سے اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، زندگی کا آخری مسواک تھا وہ، بہت ہی اچھی طریقے سے مسواک کیا۔ کہتی ہیں اماں کہ ہم نے کبھی اتنا اچھا مسواک کرتے ہوئے آپ کو نہیں دیکھا۔ اور بطور شکرانہ تحدیث نعمت کے طور پر کہہ رہی ہیں کہ اللہ رب العالمین نے آخری وقت میں میرے تھک کو آپ کے تھک کے ساتھ جمع کر دیا، یعنی میرا لعاب دہن جو ہم نے چبایا تھا، اور عبد الرحمن کے ساتھ وہ جو لکڑی تھی
जिस को मिसवाक कर रहे थे वो खजूर की टहनी की थी। तो हजरत आयशा रदी अल्लाह अन्हा का थूक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के थूक से जा मिला। गोया कि आपने आखिरी चीज जो चखी है वो अम्मा आयशा का थूक है। अल्लाह, कितनी बड़ी फजीलत है। लेकिन शिया लानतुल्लाहि अलैहिम ये सिर्फ हसद की बुनियाद पर हजरत आयशा रदी अल्लाह अन्हा को गालियां देते हैं, लानत करते हैं, आले अबू बकर को गालियां देते हैं और बुरा भला कहते हैं, जबकि देख लीजिए कितना ऊंचा मकाम है। और मौत भी जो हुई है वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हजरत आयशा की गोद में हुई, बैना नहरी व सहरी, मेरे गर्दन और मेरे गोद के दरमियान आपकी रूह परवास की हुई है। और यहाँ रवायत है कि लफ्ज आया है, बड़ा खूबसूरत लफ्ज है कि बैन हाकिनती व जाकिनती, जख्न कहते हैं ठुड्डी को, गर्दन जहां खत्म होती है, गर्दन जहां खत्म है, ठुड्डी ये जो दाढ़ी है उसके नीचे वाला हिस्सा को ठुड्डी कहते हैं, यहाँ ये जाकिना है। और हाकिना कहते हैं पेट को। गोया यहां से लेकर के जो गर्दन का सबसे ऊपर हिस्सा है उसके और पेट के दरमियान जहां खाना जमा होता है, हकन माने जमा होता है, इसके दरमियान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेटे हुए थे, टेक लगा करके मेरे सीने पर थे और आप मिसवाक कर रहे हैं और अम्मा आयशा के सीने पर टेक लगाई। और खूब जब अच्छा मिसवाक कर लिया आपने तो आपका हाथ गिर गया या मिसवाक आपके हाथ से छूट गई। हाँ, तो कहती है कि हमारे सीने के दरमियान और पेट के दरमियान आपका इंतकाल हुआ है। और आपने जब मिसवाक कर लिया, मिसवाक से फरागत की, तो फौरन आपने उंगली आसमान की तरफ उठाई या दोनों हाथ आसमान की तरफ उठाए, दुआ की, अल्लाह की वहदानियत की तरफ इशारा किया, आसमान की तरफ नजर उठाई, हाथ उठाई, दुआ किया, अल्लाह ताला का उलू साबित हुआ और आपने कहा अल्लाहुम्मा बिर रफीक़िल आला, अल्लाहुम्मा बिर रफीक़ या फिर रफीक़िल आला, अल्लाह रफीक़ आला से हमको मिला दे। रफीक़ आला कौन है? वही इनका जिक्र आया है, वमन युतिइल्लाह वर रसूल, सूरह निसा की आयत में, वमन युतिइल्लाह वर रसूल फउलाइका मअल्लज़ीना अनअम अल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीक़ीन वश्शुहदाई वस्सालिहीन व हसुन उलाइका रफ़ीक़ा। क्या ही अच्छी रिफाकत है इन लोगों की जन्नत में। तो अल्लाह ताला रफीक आला से हमको जा मिला, हमको मिला दे। तो इस तरीके से आपने दुआ की और उसके बाद ही आप लुढ़क गए। तो कहती है अम्मा कि मैंने मिसवाक ली अपने भाई से, फकदम तो दांत से उसको चबा करके फेंक दिया। मालूम हुआ कि दूसरे का अगर मिसवाक कोई दूसरा करे तो उसके चबाए हुए हिस्से को काट करके तेज छुरी से हो या दांत से हो काट करके फेंक दे, फिर उसको धो करके रगड़े और उसके बाद साफ करे। वह तैयब तो मैंने उस मिसवाक को लायक बनाया, अच्छा बनाया, यानी चबा करके नरम बना दिया, कुची बना दी उसकी जिसके रगड़ना आसान हो जाए, यानी जैसे ब्रश होती है ब्रश के टाइप का बना दिया उसको। और फिर मैंने आपको दिया, फस्तल भी, आपने उससे दांत को रगड़ा, दांत को चमकाया। कहती है फमा राई तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहसन अमीन, इससे अच्छा मिसवाक करते हुए कभी भी हमने आपको नहीं देखा। फमा अदा मा जा वसा, अभी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिसवाक करके फरागत नहीं की थी, यानी तजावुज नहीं किया था, अभी आगे बढ़े नहीं थे, अभी मिसवाक ही किया था कि फौरन उसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उंगली उठाई, अपना हाथ उठाया और इसबाहु या अपनी उंगली उठाई और उसके बाद दुआ फरमाई, फिर रफीक़िल आला, फिर रफीक़िल आला, फिर रफीक़िल आला, अल्लाह रफीक़ आला में जगह दे दे। 3 मरतबा आपने फरमाया। सुम्मा क़ज़ा, और फिर उसके बाद आपकी मौत हो गई, रूह कफ़स से उनसुरी से प्रवास कर गई आपकी। कहती है शुक्राने के तौर पर, वजह तौर पर उनको यह हक हासिल है कि वो ये कहें अल्लाह ताला की नेमत के शुक्राने में, तहदीस नेमत के तौर पर कि माता बैन हाकिनती व जाकिनती, मेरे ऊपर की ठुड्डी, मेरी गर्दन के ऊपरी हिस्से और मेरे पेट के दरमियान मेरे सीने पर टेक लगाते हुए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह परवास की, इतनी कुर्बत। अच्छा देखिए, मरजुल मौत में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 5 दिन पहले जुमेरात के दिन, मैं कहाँ रहूंगा, मैं कल कहाँ रहूंगा, अज़वाज मुतहरात ने समझ लिया कि आपको हजरत आयशा की बारी का इंतजार। सबने कहा कि अब आप हजरत आयशा की घड़ी में रहेंगी, क्योंकि इस बीमारी की हालत में मुंतकिल होना एक जगह से दूसरी जगह, एक घर से दूसरी जगह आपके दुश्वार कुन था। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा को सबने अपनी अपनी बारी दे दी। लेकिन ये हुस्न इत्तेफाक है कि जिस दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौत हुई है सोमवार के दिन, उस दिन खुद हजरत आयशा की ही अपनी बारी थी।
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کی باری میں ان کے سینے پر ٹیک لگائے ہوئے ان کے تھوک کو اپنے منہ میں تھوک میں لیتے ہوئے اور رفیق اعلیٰ سے اب جاتے ہیں. فللہ الحمد والمنہ. زبردست فضیلت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کو اللہ نے عطا فرمائی. وفی لفظ، دوسرے ایک لفظ میں ہے کہ فرأیتہ ینظر الیہ، میں نے دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ عبد الرحمن کی طرف دیکھ رہے، تو میں نے پہچان لیا کہ آپ کو مسواک کرنا اس وقت پسند ہے. اب آپ بتائیے کہ ایسے وقت میں جبکہ آپ سکرات الموت میں ہے، مرض الموت میں ہے، اس وقت بھی آپ کو مسواک کرنے کی رغبت آپ کے دل میں پیدا ہو رہی ہے. اس سے اندازہ کیا جائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مسواک سے کتنی محبت تھی. فقلت، تو میں نے کہا آخذہ لک، کیا میں آپ کے لیے لے دوں، یعنی ان سے مانگ دوں اور چبا کر کے آپ کو دوں، آپ مسواک کریں گے؟ تو آپ نے اپنے سر کے اشارے سے کہا کہ نہ. تو اگر آدمی کو بولنے کی طاقت نہ ہو تو اشارہ جس سے بات سمجھی جا سکے یا سمجھائی جا سکے، اشارہ کافی ہوگا. لیکن جہاں پر آدمی کو بولنے کی طاقت ہو وہاں پر اشارہ کبھی ہو سکتا ہے کہ سمجھ میں بات آ جائے. جیسے کوئی پوچھے کہ کیا میں جا سکتا ہوں، تو میں گردن اشارہ کر دوں یا ہاتھ سے اشارہ کر دوں کہ ٹھیک ہے جا سکتے ہو. لیکن جہاں پر نکاح ایجاب اور قبول کا مسئلہ ہو، آپ کو قبول کرنے کے لیے کہا جائے، تو آپ صرف گردن ہلائیے، جس سے قبول نہیں، زبان پہ بولنا پڑے گا. اسی طریقے سے کوئی شخص ورد و وظیفہ پڑھ رہا ہے، وہ صرف حرکت اور اشارہ کرے تو یہ ورد و وظیفہ نہیں ہوگا جب تک کہ زبان اندر حرکت نہ کرے، زبان اور ہونٹ ہلے نہیں اور زبان حرکت نہ کرے. اسی طریقے سے کوئی کلمہ دل میں تصدیق، کلمے کی تصدیق کرتا ہے توحید و رسالت کی، زبان سے بولنے کی طاقت ہے لیکن وہ بولتا نہیں ہے، تو وہ مسلمان نہیں ہے جب تک کہ وہ قلبی یقین اور ایمان کے ساتھ زبان سے اقرار نہ کر دے. لیکن اگر گونگا ہو، نہیں بول سکتا ہے، تب ایسی صورت میں اس کا اشارہ انشاءاللہ کافی ہے. بہرحال یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سر سے اشارہ کیا اور آپ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے بھائی سے مسواک مانگی اور تفصیلات نے سن لیا. تو اس سے معلوم ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مسواک بڑا پسند تھا. اور اس باب میں یعنی مسواک کے باب میں چوتھی اور آخری حدیث ہے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ، جن کا نام تھا عبداللہ بن قیس اشعری. یہ کہتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا. اب کس دن آیا، کس وقت آیا، اس کی کوئی تفصیل نہیں ہے. میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو دیکھا کہ آپ وہ یستا کو، جب آیا تو آپ مسواک کر رہے تھے. وہ یستا درا حالے کہ آپ مسواک کر رہے تھے، بے سوا کی رخت بھی، نرم نرم مسواک، تازہ مسواک جو فوراً تازہ کاٹ کے لائی جاتی ہے، اس کا چبانا اور اس میں فرشات بنانا، جی وہ برش بنانا، یا جس کو کہتے ہیں کچی جو نرم کی جاتی ہے اور اس کے جو حصے ہوتے ہیں جس سے رگڑا جاتا ہے، تو وہ نرم لکڑی کی زیادہ اچھی ہوتی ہے خشک کے مقابلے. تو کہا کہ بیرت بن، آپ مسواک کر رہے تھے تازہ مسواک سے. تازہ مسواک سب سے اچھی مسواک ہوتی ہے پیلو کی، اور اس کے علاوہ بھی جو اور بھی لکڑیاں ہوں، جیسے میں نے شروع میں ہی عرض کیا تھا کہ کھجور کی ٹہنی ہو یا انجیر کی ٹہنی ہو، یا اسی طریقے سے وہ نیم کے پیڑ کی شاخ ہو، یا کسی اور طرح کی شاخ ہو جس کو لوگ دانت صاف کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں. تو آپ نرم مسواک سے، اب اتنی بھی نرم نہیں کہ ہاتھ سے ٹوٹ جائے، وہ مطلب یہ کہ نرم تھی، تازہ تھی، ابھی خشک بہت نہیں تھی، کیونکہ جب خشک ہوتی ہے تو اسے زبان وغیرہ کے یا دانت وغیرہ کے مسورے کے چھلنے کا ڈر ہوتا ہے. تو آپ مسواک کر رہے تھے، وہ طرف السوا کے اعلیٰ لسان نہیں، اور مسواک آپ کی زبان کے کنارے پر تھا، اور آپ او او اور بعض روایت میں اوہ 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 اوہ، دونوں کا مخرج چونکہ حلق ہی ہے، او او عین کا اور ہا کا، اس لیے راوی میں نے دو لفظ استعمال کیا، اوہ اوہ کرتے یا او او کرتے، یعنی جو قے کرنے والے کی آواز جو نکلتی ہے اس آواز کی ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ، ابو موسیٰ اشعری حکایت نقل کر رہے ہیں کہ آپ اس کو زبان کے نوک سے لے کر کے اور اوپر تک یعنی حلق کے قریب تک لے جا رہے تھے، زبان صاف کر رہے تھے. تو ظاہر ہے کہ اس وقت میں آواز نکلتی ہے، انگلی ہی ڈال کر کے اگر کوئی اپنی زبان کو صاف کرتا ہے، بلکہ کہیں دانت سے زیادہ کھانے پینے کے اجزاء جو ہیں وہ زبان پہ بیٹھ جاتے ہیں، تو اس لیے زبان کی صفائی بھی مکمل صفائی میں داخل ہے. دانت کے ساتھ ساتھ زبان کی بھی صفائی کرنی چاہیے. تو دانت کو تو چوڑائی میں رگڑنا چاہیے، لمبائی میں، یعنی آپ لمبائی کا مطلب یہ سمجھیے نہیں، چوڑائی میں سمجھیے، چوڑائی میں.
दाहिने से शुरू कीजिए, बाएं ले जाइए, चौड़ाई में। लंबाई तो ये हुई खड़ी, तो इसमें लस्सा में यानी मसूड़े में चोट लगने का डर है, जख्मी होने का डर है, लेकिन जुबान लंबाई के साथ जुबान के किनारे से लेकर अंदर ले गए, फिर अंदर से बाहर लाए, यहाँ तक कि जुबान साफ किया। तो इससे मालूम हुआ कि मिसवाक करने के अंदर दांत की सफाई के साथ साथ जबान की सफाई भी मतलूब है। तो जो कैफियत या जो आवाज निकल रही थी आपसे, वो ओ की थी, कान लहू या तहव्वा, तहव्वो यानी तकय्यो, वो लगता था कि जैसे कई करने की आवाज आ रही है। तो ये हमारे सामने मिसवाक का बाब था जो हमने पढ़ा। इंशाअल्लाह इस सिलसिले में बता दें कि पसंदीदा अमल तो है, मिसवाक नबी वसल्लम को पसंद था, और इबादत है, ये मिसवाक की इबादत है, और सुन्नत की इक्तदा के पेश नज़र अगर आदमी करता है तो यकीनन अल्लाह ताला सवाब देगा। लेकिन वो जो एक हदीस मशहूर है, जो लोग फजाइल में ज़ईफ और कमज़ोर मुनकर रवायतों का जिक्र करते हैं, वो कहते हैं कि वो वजू जो मिसवाक पर मुश्तमल हो, यानी जिसमें मिसवाक किया जाए, वो उस वजू से 70 टाइम अफजल है, 70 गुना अफजल है जो बगैर मिसवाक के हो। तो ये जो हदीस हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से नकल की जाती है, ये हदीस ज़ईफ है, मुनकर है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं है सही समझ से। अब दूसरा बाब आपके सामने लाते हैं, बाबुल मसह अलल खुफ़ैन, खुफ़ैन पर, मोजे पर और खुफ पर मसा करने का बयान। खुफ़ैन आम तरीके से लोग कहते हैं खुफ, जिसका तस्नीह है खुफ़ैन और जमा आती है खिफाफ। तो खुफ कहते हैं आम तरीके से उलमा कहते हैं, अरे लुगत कहते हैं, अल खुफ हुवल मसनू मिन अल जिल्दी रकीक, पतले बारीक चमड़े से जो पायताबा बनता है पाँव में पहनने के लिए, उसको खुफ कहते हैं। इमाम दुलाबी ने अल अस्मा वल कुना के अंदर हजरत अनस बिन मालिक का एक असर नकल किया है कि हजरत अनस बिन मालिक ऊन के मोजे पर मसा कर रहे थे। किसी ने कहा कि आप ऊन के मोजे पर मसा कर रहे हैं, तो उन्होंने ये कहा कि हादा हुवल खुफ अल्लज़ी रअयतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यमसहु अलैहि, ये वो खुफ है जिस पर मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मसा करते हुए देखा है। तो इस असर की रोशनी में कि वो खालिस अरबी हैं, अब वो ये खुफ की तारीफ कर रहे हैं कि उनके बने हुए मोजे को भी खुफ कहते हैं। इसका मतलब यह है कि खुफ के लिए शर्त नहीं है कि वो चमड़े का हो, अगरचे जमहूर फुकहा, जमहूर अहले लुगत ने कहा कि खुफ वो है जो चिरमी हो या चरमी हो, चमड़े से बना हुआ हो, पतले चमड़े से। बहरहाल, और जौरब कहते हैं जो सूत का हो, रुई का हो, धागे से बुना हुआ हो, या इसी तरीके से नायलून का हो, या और दूसरी किसी चीज का हो, जो जिससे आदमी पाँव को छुपाए, पाँव में गर्मी हासिल करे, या पाँव को तकलीफ दे चीजों से बचाने के लिए इस्तेमाल करे। तो उसको जौरब कहते हैं आम इस्तिलाह में, और जो चमड़े का होता है उसको खुफ कहते हैं। तो बहरहाल ये जो है अलमसु अलल खुफ़ैन, ये अहले सुन्नत वल जमात के नजदीक मशरू है। बल्कि आदमी अगर मोजा पहने हुआ हो मुकम्मल पाकी के बाद, तो मसा ही उसके लिए फर्ज है, और अगर पाँव खाली हो मोजे से, तो उसका धोना मुतय्यन है उसके लिए। इसकी दलील कुरान में भी है, हदीस में भी है, इजमा के अंदर भी है। कहते हैं अहले इल्म के कुरान में दलील वही आयत माइदा है, आयत नंबर 6 सूरह माइदा की, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा कुमतुम इलस्सलात फ़ग़सिलू वुजूहकुम, उसमें है वअरजुलकुम इलल काबैन वमसहू बिरुऊसिकुम वअरजुलकुम इलल काबैन, अपने सर का मसा करो और अपने पाँव का काबैन तक। तो एक क़िरात मैंने पहले भी दर्स में जिक्र किया था, गुज़श्ता किसी दर्स में, कि अर्जुलकुम है क़िरात सबा मुतवातिरा में, और अर्जुलकुम भी क़िरात सबा मुतवातिरा के अंदर है, रूस पर अत्फ करके कि सर का मसा करो और अपने पैर का। और वो वजूहकुम पर भी अत्फ हो सकता है कि मुंह धो, हाथ धो, पाँव को धो, और ये भी हो सकता है कि सर का मसा करो और पाँव का मसा करो। तो अब पाँव को धोना मुतय्यन है या उस पर मसा करना मुतय्यन है, दोनों इस्तेमाल है। तो कुछ लोगों ने दोनों क़िरात की रोशनी में ये कहा कि कभी पाँव को धोया जाए और कभी पाँव पर मसा कर दिया जाए, लेकिन ये जमा बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर बगैर मौजे के होते तो कभी भी आपसे ये साबित नहीं है कि आपने पाँव पर मसा किया। बल्कि हम पढ़ चुके हैं कि जिनकी एड़ियां खुश्क रह गई थी, थोड़ी सी जगह एड़ी में पिछले हिस्से में खुश्क रह गई थी, तो आपने कहा वैलुल लिल अक़ाबि मिन नार, उन एड़ियों के लिए जहन्नम है।
خرابی ہے جو خشک رہ گئی، جو پانی سے تر نہیں ہو سکی یا نہیں کی جا سکی، کہ جائے کہ پورا پیر پر مسح کیا جائے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عمل کبھی بھی ثابت نہیں۔ تو ارجلکم پڑھا جائے کہ ارجلکم پڑھا جائے، دونوں ہی حالت میں ہم کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے رہنمائی حاصل کرنی پڑے گی کہ آپ نے کب پاؤں دھویا ہے اور کب مسح کیا ہے۔ تو جب آپ مکمل باوضو ہو کر خف پہنتے یا جورب پہنتے تو لازماً مسح کرتے، اور جب بغیر موزے کے ہوتے تو آپ پاؤں ہی دھوتے، مسح وہاں بالکل ہی ثابت نہیں ہے۔ لیکن شیعوں نے وہ ارجلکم پڑھا اور پیر پر وہ مسح کرتے ہیں، درا حالانکہ ان کے پاؤں پہ موزہ نہیں ہوتا، دھوتے نہیں ہیں، اور جب مسح اور موزے پر مسح کے وہ قائل نہیں ہے۔ تو اس طریقے سے متواتر روایتوں کو چھوڑ رہے ہیں، اور جو چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی ثابت نہیں ہے کہ بغیر موزے کے آپ نے کبھی پاؤں پہ مسح کیا ہو، وہ مسح کر رہے ہیں۔ اسی لیے بعض اہل علم نے عقیدے کی کتاب میں بھی اس کو لکھا ہے کہ موزے پر مسح کرنا یہ عقیدہ اہل سنت والجماعت ہے، یہ اہل سنت والجماعت کا شعار ہے، علامت ہے، پہچان۔ اور موزے پر مسح نہ کرنا اہل بدعت کی پہچان ہے، یعنی شیعوں کی پہچان۔ بعض صحابہ سے بھی منقول ہے یا روایت کی جاتی ہے کہ وہ موزے کے مسح کے قائل نہیں تھے، امام مالک سے بھی نقل کیا جاتا ہے، لیکن یہ سب ثابت نہیں، سند صحیح نہیں، بلکہ امام مالک سے موطا میں جو روایت ہے وہ موزے پر مسح کی ہے، اور تمام مالکیہ موزے کے مسح کے قائل ہے۔ اسی لیے اہل سنت والجماعت کے نزدیک متفق علیہ چیز ہے یہ، صرف اس میں مخالفت کر رہے ہیں شیعہ ملعونین، جو خالی پاؤں کو مسح کرتے ہیں یا خالی پاؤں پہ مسح کرتے ہیں، جب خالی پاؤں کا مطلب بغیر موزے کے پاؤں کو، اور جب موزہ ہوتا ہے تو مسح کے قائل نہیں۔ اس طریقے سے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں حدیث اس باب میں، بڑی مشہور حدیث ہے مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کی۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، کنت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی سفر، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھا، اور یہ سفر تبوک کا تھا، اس علاقے میں ٹھنڈک پڑتی تھی، تو آپ نے موزہ پہن رکھا تھا۔ تو جب وضو کیا آپ نے، وضو کی ضرورت پڑی، اور وضو کرتے کرتے، اور حضرت مغیرہ پانی گرا رہے تھے آپ کو، وضو کرا رہے تھے، جب وضو کرتے کرتے آپ پاؤں کے پاس آئے تو حضرت مغیرہ نے اپنا ہاتھ دراز کیا کہ آپ کے پائے مبارک سے موزے نکال دیں تاکہ آپ پاؤں کو دھو سکیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں فَأَهْوَيْتُ لِأَنْزِعَ خُفَّيْ، میں نے ہاتھ بڑھایا، میں نے اپنے ہاتھ کو دراز کیا آپ کے قدم کی طرف کہ آپ کا موزہ نکال دوں، لِأَنْزِعَ خُفَّيْ، آپ کے خف کو نکال دوں، تو آپ نے فرمایا دعهما، ان کو چھوڑو، یعنی موزے نہ نکالو، فَإِنِّي أَدْخَلْتُهُمَا، کیونکہ میں نے اپنے دونوں قدموں کو ان موزوں میں داخل کیا ہے، کب؟ طاہرتین، درا حالے کہ میرے دونوں پاؤں پاک ہو چکے تھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جب تک مکمل وضو نہ ہو جائے اس وقت تک موزہ پہننے کا عمل نہیں ہونا چاہیے۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ داہنا پیر دھو کر کے داہنا موزہ پہن لے، بایاں پیر دھو کر کے بایاں موزہ پہن لے، گویا ہر پاؤں میں موزہ پہنے جب وہ پاؤں پاک ہو چکا ہو۔ ایسا نہیں ہے کہ ہر پیر پاک ہو چکا ہو، بلکہ کہا وہما طاہرتین، جب ہما طاہرتان، دونوں پاک ہو چکے ہوں، دونوں پاؤں پاک ہو چکے ہوں تبھی مسح ہوگا، ورنہ اگر ایک پاؤں دھویا پہن لیا، دوسرا پاؤں دھویا پہن لیا اور نماز پڑھا تو پاکی نہیں ہوگی، ابھی تو اس مسح کا اعتبار نہیں ہوگا۔ اور حنفیہ کے نزدیک ہے کہ صاحب اگر، اور بعض مالکیہ علماء نے بھی، جیسے کہ ابن دقیق العید نے لکھا ہے احکام الاحکام شرح شرح عمدۃ الاحکام کے اندر، علامہ ابن دقیق العید مالکی بھی ہیں اور شافعی مسلک کے بھی فقیہ ہیں، ماشاءاللہ دونوں مسلک میں عبور تھا ان کو، تو یہ کہتے ہیں کہ صاحب اس استدلال سے بہت میں متفق نہیں ہوں، یہ بھی شکل درست ہو سکتی ہے، لیکن بہرحال ظاہر حدیث یہ بتا رہی ہے کہ دونوں پاؤں آپ کے پاک ہو چکے تھے، طاہرتین حال ہے، میں نے ایسی حالت میں موزہ پہنا ہے جبکہ دونوں پاؤں میرے پاک ہو چکے تھے۔ اسے صحیح قول یہ ہے کہ جب تک پاؤں دونوں دھل نہ جائے اس وقت تک موزہ نہ پہنا جائے، اگر ایک پاؤں دھو کر کے پہن لیا پھر دوسرا دھویا پہن لیا، اس موزے پر مسح درست نہیں ہوگا، اور تب ایسی صورت میں پڑھی ہوئی ساری نمازوں کو پلٹانا پڑے۔ تو آپ نے فرمایا کہ داہما، بہرحال اس سے معلوم ہوا کہ سفر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسح کیا، اور حضر میں، یعنی سفر کی ضد ہے حضر، جب آپ مقیم تھے اپنے مدینے میں تو بھی آپ نے مسح کیا ہے، جیسا کہ حذیفہ بن الیمان سے ثابت ہے جو بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔
लेकिन मुझे पर मसा करने का जिक्र बुखारी में नहीं है। यह है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए कौम कूड़ा करकट की जगह पर, यहाँ लोग इस्तिंजा करते हैं, वहां आपने इस्तिंजा किया, मैं वहां से हटने लगा तो आपने इशारा किया कि मेरे पीछे आकर के खड़े हो जाओ। मैं आपके पीछे आपकी एड़ी के पास पीछे खड़ा हो गया, और उसके बाद आप जब वहां से फारिग हुए तो आपने वजू किया, वो मसहा अला खुफ़ैहि, ये सिर्फ मुस्लिम के अंदर। बहरहाल, तो हजर में भी और सफर में भी, दोनों जगह है। बल्कि रिवायत है कि हजरत सफवान बिन अस्साल रजी अल्लाह अन्हु की रिवायत है तिरमिजी के अंदर कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कान यामुरुना, हमको हुक्म देते थे, इज़ा कुन्ना सफरन और इज़ा कुन्ना सफरन और सुफरन, यानी मुसाफिरी, जब हम लोग सफर में हो, मुसाफिर हो, तो आप हमको हुक्म दिया करते थे कि अल्लाह नंज़िअ खिफाफना सलासा अय्यामिन व लयालिहिन, कि अपने मोजे को 3 दिन 3 रात तक न उतारें, यानी उस पर मसा करते रहे, इल्ला मिन जनाबा, मगर ये कि जब जनाबत का गुस्ल हो जाए तब तो पूरा जिस्म धोना है, इसलिए वो मसा बातिल हो जाएगा। वलाकिन मिन गायतिन और बौलिन और नौमिन, लेकिन अगर कोई पेशाब करके आए, पैखाना करके आए, या सो के उठे और वजू उस पर वाजिब हो, हदस असगर लाहिक हो, और हदस असगर के इजाले के लिए वजू करता हो, तो अपने पाँव पर वो मसा कर ले। तो ये हदीस सफवान बिन अस्साल की है। अच्छा, एक और तो इंतहाई ताज्जुब की बात देखिए कि यही शिया रवाफिज जो मसह अलल खुफैन के कायल नहीं है, बल्कि ये उनका शियार है कि वो, उनकी पहचान है कि वो मसा के कायल नहीं है, हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु, जिनको ये अपने ज़ोम बातिल और अकीदा फासिदा की बुनियाद पर इमामुल अइम्मा मानते हैं, मासूम इमामों में, उनसे भी रवायत मौजूद है सुनन के अंदर कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसाफिर के लिए जाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिल मुकीम यौमन व लैलतन, मुसाफिर के लिए, मुकीम के लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोजे पर मसा की मुद्दत 1 दिन 1 रात रखी है, और मुसाफिर के लिए 3 दिन और 3 रात। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु से भी यह हदीस साबित, इसके बावजूद भी ये बेईमान शिया इस सुन्नत को नहीं मानते। तो फरमाया गया कि साहब मैं झुका ताकि आपके दोनों मोजे को उतार दूं, आपने कहा कि इनको छोड़ो, छोड़ दो, क्योंकि मैंने अपने कदमों को दाखिल किया इन मोजों में, तरह हालांकि मेरे दोनों पैर पाक हो चुके थे। फमसहा अलैहिमा, आपने उन दोनों पर मसा किया, उन दोनों पर मसा किया। ये नहीं है कि पहले दाहिने पर मसा किया फिर बाएं पर मसा किया, जैसे वजू के बाद में कि पहले दाएं पैर धोया उसके बाद बायां धोया। जब गसल यानी धोना बदल गया मसा से, तो दोनों एक ही साथ आपने पांव पर हाथ को गीला करके पानी झाड़ा, और उसके बाद उंगली के सिरे को, हाथ की उंगली के सिरे को पांव की उंगलियों के सिरों पर रखा, और ऊपर की तरफ आपने मोजे के ऊपरी हिस्से का मसा किया। यही सुन्नत है, नीचे का मसा सुन्नत नहीं है। हदीस है हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु से ही रवायत है कि लौ काना दीन बिर्राय लकाना असफलुल खुफ औला बिल मसह बिन आला वलाकिन्नी रअयतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काना यमसहु अला अला औ कमा क़ाल। हजरत अली कहते हैं कि अगर दीन में राय को दखल होता या दीन राय पर मबनी होता, तो अक्ल तो ये चाह रही है कि मोजे के निचले हिस्से का, तलवे का मसा किया जाए, क्योंकि वही गर्द से टच होता है। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैंने देखा है कि मोजे के ऊपरी हिस्से का मसा किया करते हैं। जबरदस्त बात। तो अक्ल और राय को आदमी को चाहिए कि अपनी शरीयत किताबें करे, न कि शरीयत को अक्ल किताबें। तो ये है हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु से भी ये अमल साबित है। तो मुकीम 1 दिन 1 रात और मुसाफिर 3 दिन 3 रात। अब ये वक्त चूंकि मुद्दत मसा है, तो जब मसा करेंगे, जब पहला मसा शुरू करेंगे, जब पहला मसा शुरू करेंगे वजू के बाद जब मसा करेंगे, तो उस वक्त से टाइम काउंट होगा। अब मिसाल के तौर पर किसी ने फजर के नमाज के लिए या तहज्जुद के लिए वजू किया, मोजा पहन लिया, अल्हम्दुलिल्लाह वो उस वक्त से पाक रहा, पाक रहा, पाक रहा, यहाँ तक के 12 बजे उसकी उसका वजू टूटा है, पेशाब उसने किया हो या रिया खारिज हो या जो भी वजह, उसके बाद उसने जोहर के लिए वजू किया, ये पहला वजू है उसका। तो कल के जोहर के वक्त उसका 24 घंटा हो जाएगा, 1 दिन 1 रात हो जाएगा। अब अगर वो कहे कि मैं भूल करके जोहर की नमाज भी उसने पढ़ लिया बगैर नया वजू किए हुए, पाँव धोए हुए, और भूल करके असर की नमाज भी पढ़ ली उसने, मगरिब के वक्त उसको याद आया, तो पाँव वो धोए, पूरा वजू करे, और जोहर की और असर की नमाज चूंकि बिला तहारत हुई है, तो इसलिए गुनाह तो नहीं लगेगा क्योंकि निसियान से हुआ है, लेकिन उसको वो 2 वक्त की नमाज तो करनी पड़ेगी। तो जिस वक्त आदमी पहला मसा करे हदस के बाद, उस वक्त से टाइम काउंट होगा। कुछ लोगों ने कहा पहनने के वक्त से, किसी ने कहा कि रिया जब खारिज हो वजू टूट जाए उस वक्त से, लेकिन सही यह है कि मुद्दतुल मसा, मसा की मुद्दत, तो जब से पहला मसा होगा पहले वजू में,
حدث کے بعد جب وضو کرے گا اس وقت سے لے کر کے 1 دن 1 رات تک, اور مسافر کے لیے 3 دن اور 3 رات تک. یہ کو مرد کے لیے بھی عورت کے لیے بھی. اب اہل علم نے یہاں گفتگو کی ہے کہ کیا موزے پر مسح کرنا افضل ہے کہ دھونا افضل ہے. تو اب یہ مسئلہ ہے. بہرحال اس کو کیا کہیں, اہل علم نے کہا کہ پاؤں کی حالت پہ چھوڑ دیجیے, پاؤں کو کیا مناسب ہے, پاؤں کی صورت حال کو دیکھیے کہ پاؤں کے لیے آپ کی کیا مناسب ہے. تو ظاہر ہے کہ جاڑے کے اندر لوگ ٹھنڈک سے بچنے کے لیے اور ہر وقت اس کو اتارنے کی مشقت سے بچنے کے لیے, پاؤں دھونے کی مشقت سے بچنے کے لیے موزہ پہنتے ہیں. تو ایسے وقت میں جب کہ موزہ اتارنا, پاؤں کا دھونا مشکل ہو, تو ظاہر ہے کہ مسح افضل ہے. اور گرمی کے دنوں میں عام طریقے سے لوگ پاؤں دھونا پسند کرتے ہیں. لیکن اس کا یہ بھی مطلب نہیں کہ اگر کوئی گرمی کے دنوں میں موزے پر مسح کر رہا ہو تو یہ نادرست ہوگا. کچھ علماء نے کہا ہے کہ اگر وضو کی جھنجھٹ سے بچنے کے لیے اگر موزہ پہنتا ہے اور مسح کرتا ہے تو یہ سمجھا جائے گا کہ پاؤں دھونے کے وجوب سے بچنے کے لیے یہی لسازی. لیکن بہرحال اگر پاؤں پاک کے ساتھ مکمل پاکی کے بعد اگر وہ موزے پر مسح کرتا ہے گرمی کے دنوں میں بھی, تو الحمدللہ وہ سنت کے مطابق عمل کر رہا ہے, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی وقت متعین نہیں کیا کہ جاڑے میں کرو اور گرمی میں. یا اسی طریقے سے کوئی مسافر ہوتا ہے ٹرین میں, ہوائی جہاز میں, تو نماز کے وقت میں کہاں پاؤں دھوئے گا, یا ہر وقت پاؤں دھونے کے لیے اس کو دشواری ہوتی ہے, تو وہ موزہ پہن لے پاکی کی حالت میں اور اس کے بعد سفر پر نکلے تاکہ وہ کھڑے کھڑے بیسین میں اپنا منہ ہاتھ دھو لیا کرے گا اور پاؤں پر مسح کر لے گا. الحمدللہ. تو جب چاہے جیسے چاہے وہ کر لے. تو اس باب کے اندر انہوں نے یہی 2 روایتیں ذکر کی ہے, اور ایک روایت حذیفہ بن یمان کی, جیسا کہ میں نے ذکر کیا تھا, بعض نسخوں میں اس کو پایا ہے ہم نے کہ حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے, اور وہی استنجا آپ نے کیا کوڑے کٹکٹ کی جگہ پر جہاں لوگ پیشاب وغیرہ ڈالتے تھے, اور پھر اس کے بعد آپ نے پاؤں پہ مسح کیا, جس سے یہ ہے کہ حالت اقامت میں بھی موزے پر مسح کا ثبوت ملتا ہے. لیکن وہ متفق علیہ روایت نہیں ہے, وہ گویا صرف مسلم کے اندر. یہ موزے کے تعلق سے جو مسئلہ تھا وہ آپ کے سامنے رکھا گیا. اب موزہ چرمی ہو یا نائلون اور سوت وغیرہ کا ہو, موزہ ہے. بعض اہل علم نے کہا کہ اتنا موٹا ضرور ہونا چاہیے کہ پاؤں اندر سے نظر نہیں آئے, ساتر ہونا چاہیے یعنی پاؤں کا چمڑا اوپر سے دکھے نہیں. اور بعض علماء نے کہا کہ نہیں, اگر پاؤں بھی دکھ رہا ہے یعنی وہ باریک بھی ہے تو بھی مسح اس پر جائز ہے, کیونکہ بہرحال نکالنے کی جھنجھٹ سے بچنے کے لیے اگر اس نے اس کو پہن رکھا ہے اور وہ مسح کر رہا ہے تو جائز ہے. لیکن حنابلہ کے یہاں جو راجح اور مختبر قول ہے, یا جو مذہب کا قول ہے راجح, وہ یہ ہے کہ وہ ٹرانسپیرنٹ نہیں ہونا چاہیے, موٹا ہونا چاہیے. اور جن لوگوں نے کہا کہ اتنا موٹا ہو کپڑے کا کہ 1 میل آدمی جا سکتا ہو آ سکتا ہو تب بھی نہ پھٹے, یہ سب ذہنی اپج ہے, شریعت میں کچھ نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جورب پر بھی مسح کرتے تھے, اماموں پر مسح کرتے تھے, وہ حدیث بھی صحیح ہے, اور خف کے اوپر تو مسح کرتے ہی تھے. اسی لیے یہ جورب بھی, نائلون, سوتی, اونی, ہر طرح کا موزہ آپ استعمال کر سکتے ہیں. بس اتنا باریک نہ ہو کہ اگر وہ, یا اس قدر نہیں کہ صاحب اگر گیلے ہاتھ سے اوپر آپ مسح کر رہے ہوں تو تراوٹ پاؤں کے اندر چلی جائے, تو بہتر ہے کہ صاحب تھوڑا گاڑھا ہو, موٹا ہو, تھک ہو, تاکہ جو موزہ پہننے کا مقصد ہے وہ حاصل ہو. هذا وبالله التوفیق, صلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. جزاک اللہ خیر شیخ. کچھ سوال ہے شیخ. ایک کل کے سیشن سے متعلق تھا شیخ. کل سیشن کے بعد ایک سوال آیا تھا کہ جب واش روم میں جانے سے پہلے جب دعا کرتے شیخ, تو بعض لوگ کا یہ عقیدہ ہے یا بلیف ہے کہ دروازہ مار کر جائے, کیونکہ وہ ان کا کہنا ہے کہ جن بھی رہتے اور ان کے کھٹکے مارنے سے وہ ہٹ جاتے. تو یہ اس کا جواب صحیح ہے؟ نہیں, نعوذ باللہ, اس کی کوئی دلیل نہیں ہے کہ کھٹکا مار کے جانا چاہیے. آپ اپنے لیٹرین میں جا رہے ہیں, آپ جائیے, بس اس کو کھولیے, بایاں پیر داخل کیجیے, دعا پڑھتے ہوئے داخل, جیسے آپ نے دعا پڑھا وہ چلے گا. ہم اجازت کسی بھی گھر میں لیتے ہیں تو ہم لیتے ہیں مردوں کے لیے, مردوں سے مرد کی حیثیت سے اجازت لیتے ہیں کہ گھر کی اجنبیات ہم سے پردہ کریں, سائڈ ہو جائیں. یہاں بیت الخلاء کے اندر وہ ہوتے ہیں, ہم ان کو نہیں دیکھتے, وہ ہمیں دیکھتے ہیں. تو اس طریقہ سے جب ہم بسم اللہ اور وہ دعا پڑھ لیتے ہیں, جیسا کہ میں نے کل ذکر کیا تھا, تو شیاطین کی نگاہوں سے ہماری شرمگاہیں محفوظ ہو جاتی ہیں اور ہم ان کے شر سے بچ جاتے ہیں. اسے کھٹکا مار کر کے یا دستک دے کر کے جانے کی ضرورت نہیں. جی شیخ. دوسرا سوال ہے شیخ
کہ یہ موزے کی ہائٹ کتنی رہے، بعض ٹخنوں تک رہتی، بعض نیچے رہ رہے اس طرح؟ موزے کی جتنی بھی ہائٹ ہو لیکن ٹخنا ڈھکا ہونا چاہیے. وہ دونوں ابڑی ہوئی ہڈی جو جہاں قدم کا اور پنڈلی کا جوڑ ملتا ہے، دونوں سائڈ کی جو ابڑی ہوئی ہڈی ہے اس کے اوپر تک ہونا چاہیے، وہ چھپا ہونا چاہیے. جزاک اللہ خیر شیخ. پھر اس کے بعد سوال ہے کہ اگر ساکس ہے لیکن تھوڑا بہت پھٹا ہوا ہے تو اس پر کیا مسح کر سکتے؟ الحمدللہ کر سکتے ہیں. تھوڑا اگر پھٹا ہے جا وجہ سے تھوڑا تھوڑا پھٹا ہوا ہے تو جائز ہے، لیکن اتنا زیادہ پھٹا ہوا ہو کہ اس پر موزے کا اطلاق نہیں ہوتا ہو یا فائدہ حاصل نہیں ہوتا ہو جو موزہ پہننے کا ہے، زیادہ پھٹا ہوا ہے تو مناسب نہیں. لیکن اگر تھوڑا تھوڑا سوراخ ہے کہیں پر 2 3 4 جگہ جس کو پہنا جا سکتا ہو اور لوگ پہنتے ہوں تو موزہ وہ جائز ہے اور اس کا استعمال جائز ہے. جی کوئی بھائیوں کو سوال ہے تو ڈائریکٹ کر سکتے ہیں، آپ زوم میں چیٹ کر سکتے ہیں. جی دوسرا سوال ہے شیخ کہ اگر مسح کر مطلب ساکس پہن کر وضو کرے، ساکس پہنے پھر نماز وغیرہ پڑھے بعد پھر واش روم جانا پڑا تو واش روم کا بھی مطلب صاف بھی رہتا خراب بھی رہتا اور وہ گئے اور واپس آ گئے چپل وغیرہ پہن کے، تو کیا وہ ساکس پر مسح کر سکتے ہیں کیونکہ واش روم جا کر آ گئے تو وہ گندا ہو گیا شیخ؟ نہیں تو گندا ہونے کا مطلب کہ اگر پاؤں گیلا ہو گیا پورا گندا ہو گیا تب تو اس کو تو دھونا ہی پڑے گا، تب تو آپ کو اتار دینا پڑے گا، پھر سے مسح کی مدت شروع کرنی پڑے گی. لیکن یہ کہ اگر واش روم میں ہے احتیاط کے ساتھ ہیں کہ آپ کے ساکس گندے نہیں ہوئے یا اس پر پیشاب کا چھیٹا نہیں پڑا یا استنجا کا پانی دبر کو صاف کرتے ہوئے غلاظت کا پانی اس کے اوپر نہیں پڑا تو ظاہر ہے کہ وہ پاک ہے. پیشاب اور پائخانہ اور نیند سے بیدار ہونے کے بعد جو وضو واجب ہوگا اس میں تو موزے پر مسح کرنا ہی کرنا ہے. ہاں غسل جنابت واجب ہو یا حیض کا غسل کر رہی ہو تو ایسی صورت میں یہ ہے کہ صاحب وہ موزے پر مسح نہیں کر سکتے. جی سعد بھائی جو آپ نے سوال کیا اس کا جواب کل شیخ نے تفصیل سے دیا ہے، تو برائے کرم وہ آپ ویڈیو دیکھ لیں ایک بار. دوسرے بھائی کا سوال ہے شیخ، ٹھنڈ میں احتلام کے بعد صرف کمر دھونے سے پاکی حاصل ہو جائے گی کیا؟ بالکل نہیں. پانی گرم کرے یا اگر بہت ٹھنڈ ہو پانی گرم کرنے کی کوئی سہولت نہ ہو اور پانی اتنا ٹھنڈا ہو کہ بیمار پڑنے کا اندیشہ ہو تو آدمی تیمم سے نماز پڑھ لے. پھر جب دھوپ نکلے یا پانی گرم کرنے کی سہولت ہو تو پانی گرم کر کے یا دھوپ میں غسل کرے. لیکن صرف کمر کے نیچے سے دھو لینا یا عضو مخصوص کو دھو لینا اور تیمم سے نماز پڑھنا یہ جائز نہیں ہے، الا یہ کہ آدمی پانی کے استعمال پر قادر نہ ہو یا پانی نہ ہو، صرف اتنا ہی ہو کہ جس سے وہ وضو کر سکتا ہو یا شرمگاہ دھو سکتا ہو اور پانی نہیں مل رہا ہے، تب ایسی صورت میں جہاں تیمم جائز ہے وہاں تیمم جائز. ٹھیک. اگلا سوال ہے شیخ کہ گیلے ساکس پر مسح جائز ہے کیا؟ گیلا ساکس ہے تو مسح کا فائدہ حاصل نہیں ہے. اگر وہ گیلا اتنا گیلا ہے کہ صاحب وہ اگر آپ کے پاؤں میں تراوٹ پہنچا رہا ہے بجائے اس گرمی کے دینے کے تو وہ ٹھیک نہیں ہے. لیکن اگر پورے طور پر سوکھا نہیں ہے لیکن سوکھنے کے قریب ہے تو انشاءاللہ کوئی حرج. جی دوسرا سوال ہے شیخ، اگر وضو کے بعد ساکس پہن لیے اور اس کے اوپر شوز بھی پہنے اور کبھی سفر میں ہے یا جو بھی ہے تو شو کے اوپر سے مسح کر سکتے یا شو اتار کے ساکس پہ سے کرنا؟ نہیں، شو کے اوپر مسح نہیں کریں گے، ساکس کے اوپر ہی مسح کریں گے، جوتے پر مسح نہیں ہے. البتہ یہ ہے کہ ایک موزہ پہنا تھا پھر موزے کے اوپر موزہ پہن لیا مسح سے پہلے تو اوپر والے موزے پر بھی آپ مسح کر سکتے ہیں. یا آپ نے وضو کیا مسح کیا نیچے والے موزے پر پھر دوبارہ آپ نے کسی وقت موزے پر مسح کر لیا دوسرا موزہ پہن کر کے تو اس کے اوپر بھی مسح کافی ہے. اگر اس کو اتار دیں اوپر والے پر تو نیچے والا موزہ بھی کافی ہے. لیکن اگر آپ نے مسح کیا پھر آپ کا وضو ٹوٹ گیا پھر وضو کرنے سے پہلے آپ نے دوسرا ساکس پہن لیا تب پھر وہ اوپر والے پر مسح نہیں جائز ہوگا، نیچے والے پر جائز ہوگا. لیکن اگر پاؤں آپ کا مسح والا موزے والا یا خف والا آپ کے جوتے کے اندر ہے شوز کے اندر ہے تو آپ شوز کے اوپر سے مسح نہیں کر سکتے، بس علی الخفین کرنا ہوگا یا علی الجورب کرنا ہوگا. جی شیخ دوسرا سوال ہے شیخ کہ اگر آپ ساکس پہنے وضو کی حالت میں پھر ساکس اتار دیے اور وضو نہیں ٹوٹا پھر وہی ساکس آپ پہن لیے تو پھر یا دوسرے پہنے تو دونوں کا حکم کیا ہے شیخ مسح کا؟ نہیں ہے، نئے سرے سے وضو کر کر کے پہننا پڑے گا. صحیح قول یہی ہے، مفتابق قول علماء کا یہی ہے
کہ اگر موزہ پہن لیا تھا اور اس کے بعد آپ نے اس کو اتار دیا، وضو ٹوٹ گیا تو اتار دیا، یا ایسے ہی اتار دیا آپ نے، اور مدت مسح ختم ہونے سے پہلے دوبارہ آپ نے سوکس کو پہن لیا تو اس پر مسح نہیں کر سکتے۔ اب کچھ لوگوں نے کہا نہیں کہ جب تک مدت ہماری باقی ہے ہم موزے کو اتار کے پہن سکتے ہیں، پہن کے اتار سکتے ہیں، لیکن بہتر نہیں کرنا۔ جو مسح جس چیز پر مسح ہو اگر وہ زائل کر دیا جائے تو پھر مسح باطل ہو جائے گا۔ جی بھائی شمس جو آپ سوال پوچھ رہے کہ شوز کے بارے میں شیخ آلریڈی جواب دے دیے کہ شیخ کے اوپر شوز کے اوپر نہیں کر سکتے مسح، وہ ٹخنے کے جی اوپر جی یا نیچے ہو، شیخ تو آلریڈی بتا دیے وہ جواب۔ جی جی دوسرا سوال ہے شیخ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے شاید کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خفین و نالین میں مسح کیا۔ مسح کرنے کا مطلب یہ کہ اس میں پاؤں آپ کا جوتے میں تھا، آپ نے اس میں پانی ڈالا اور پانی کو پاؤں کو اوپر نیچے کرتے رہے اور ہاتھ داخل کر کے آپ نے اس قدم کو جہاں تک پانی پہنچنے کا امکان نہیں رہا ہوگا وہاں تک آپ نے اس کو پانی کو پہنچایا۔ یہ مطلب ایسا نہیں ہے کہ پاؤں کے اندر میں جوتے کے اندر میں آپ نے مسح کیا۔ جی شیخ، اور کوئی سوال نہیں ہے شیخ، جزاک اللہ خیرا۔ هذا وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين۔